بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے غم، نوائے غم، دی سانگ آف گریف، غم کا نغمہ، یہ ایک نظم ہے بانگ دراز سے نمبر 77۔ تو غم کے ٹاپک کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے بھی کچھ دن پہلے غزل ایک شعر کی تھی، نظم بلکہ فلسفہ غم کے نام سے۔ تو یہ کون سا غم کا نغمہ ہے جس کی اقبال بات کر رہے ہیں؟ اب غم جو ہے نا، جو میں جس طرح سے اس کو ابھی سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، وہ یوں ہے کہ غم دو طرح کے ہوتے ہیں، یا پھر غم کے اندر دو پوٹینشل ہوتے ہیں۔ آ، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں یا کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، آپ زندگی کو یوں سمجھیں کہ یہ کوئی نہ ایسے کوئی چیز ہے جو مستقل جوش میں ہے، ہمارے اندر کچھ ہے جو کہ مستقل جوش میں ہے، کوئی ایسا شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے، کوئی چیز ہے جو جوش میں ہے۔ تو کچھ دکھ اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں، یا پھر ہم ان کو پرسیو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اس جوش کو، زندگی کے جوش کو بالکل ٹھنڈا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ ان ادر ورڈز، کہ وہ زندگی کو آگے نہ موو کرنے دیں، زندگی کو کھینچ کے پش بیک کریں، اس کو اپنی طرف کھینچ کے رکھیں، زندگی کو آگے نہ بڑھنے دیں اور اس کے جوش کو ٹھنڈا کر دیں بالکل۔ تو کچھ غم ایسے ہو سکتے ہیں، یا جن کو ہم غم کہتے ہیں، اب غم سمجھیں اور وہ ایسے نکلیں ایٹ دی اینڈ۔ اور کچھ غم ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، جب جب سائنسدان لوگ جو ہیں، جب انہوں نے کوئی چیز لائک لیٹ سے سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے مدار میں بھیجنا ہے، آربٹ میں بھیجنا ہے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے راکٹس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سیٹلائٹ رکھتے ہیں، اور پھر ان کو لفٹ دینے کے لیے اس راکٹ کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو انرجی سپلائی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کہ وہ ایسے راکٹ اوپر لفٹ کرتا ہے، اور وہ زمین کی گرفت سے نکلتا ہوا، اور یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کو چیرتا ہوا، جو کہ بہت مشکل کام ہے، تو وہ جا کے پھر جو ہے نا اوپر فضا میں نکل جاتا ہے، زمین کے ماحول سے باہر، اور آربٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی آگے دوسرے مدار پہ جانا ہے، کسی اور سیارے کے مدار پہ جانا ہے، تو وہ بھی اس کی کشش ثقل کو یوز کرتے ہوئے یا گریوٹی کو یوز کرتے ہوئے ایسے گلائڈ کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، جو کہ آسان ہے۔ زمین کی کشش سے یا کسی بھی چیز کی کشش سے نکلنا مشکل کام ہے۔ تو اچھا، کچھ غم ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ انسان کی زندگی کو ایسی لفٹ دے سکتے ہیں، کہ وہ جو ہمارے اندر جوش ہے نا، اس کو مطلب ابال دے سکتے ہیں، اس کو زندگی کو ایک لفٹ دے سکتے ہیں کہ وہ کشش سے جو ہے وہ نکل کے آزاد ہو جائے، اور وہ کسی ہائر آربٹ پہ جا کے وہ گھومنا شروع کر دے، اور پھر اس سے بھی آگے منزلیں طے کرے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ایسے کون سے غم ہوں گے؟ سو لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ کہ کون سے غم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بڑے دکھ کی چیزیں ہیں، آف کورس دکھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کی بھینس فوت ہوگی، وہ بھینس جو ہے وہ بڑی اچھی بھینس تھی، ایک ہی بھینس تھی، وہ خاندان جو ہے اس کا دودھ بیچ کے ان کا گزارا ہوتا تھا، دکھ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اس دکھ کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ اس خاندان کو یا اس کے سربراہ کو، وہ جو بندہ ہے، اس کو اس کی زندگی کو لفٹ دے سکے، کسی اور ہائر آربٹ پہ لے جائے؟ کیا اس کے اندر یہ پوٹینشل ہے؟ یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں کہ کسی کا بڑا لڑکا ہے، کسی کا وہ ناراض ہو گیا، وہ باہر چلا گیا، وہ ملنے نہیں آتا، دکھ لگ جاتا ہے باپ کو۔ تو کیا اس دکھ کے اندر کوئی ایسا پوٹینشل ہے کہ وہ اس باپ کی زندگی کو بہت ہائر آربٹ پہ لے جائے؟ بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتی ہے، آف کورس بڑا پتھر دل کے اوپر آ گیا ہے، تو کیا یہ اتنا بڑا پتھر ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو لفٹ دے سکے؟ تو ایسے سوچیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دکھ کہتے ہیں، ہمیں غم لگتے ہیں، تو کیا یہ ایسے غم ہیں کہ جو ہماری زندگی کو ٹرن کر سکیں، اس کو لفٹ دے سکیں؟ کیا ان میں یہ پوٹینشل ہے؟ یا پھر
کچھ غم ایسے بھی ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو ایک یہ نظم بیسیکلی اقبال بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کس طرح کے غم جو وہ اصل میں غم ہوتا ہے. تو ہم اس کو مختلف طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک مثال میرے پاس یوں ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان ہے، ایک کیریکٹر ہے جو کہ ساری زندگی ایک کمرے میں بند رہا، ایک کمرے میں بیٹھا رہا. وہ جس دن سے پیدا ہوا تھا نا، وہ اس کمرے میں رہا. تو اس کمرے کے دو دروازے ہیں، ایک مین انٹرنس ہے، ایک سائڈ ڈور ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے. اس طرف ریسٹ روم ہے، کاؤچ ہے، صوفہ ہے، سامنے ٹیبل ہے، اور ایک ٹی وی بڑا سا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹی وی بھی بڑا عجیب سا ٹی وی ہے، وہ ٹی وی باتیں کرتا ہے. تو اب وہ جو انسان ہے نا، وہ ساری اپنی زندگی اس نے بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک اسی کمرے میں گزاری. جب بھی اس کو کوئی چیز چاہیے تھی نا، تو فوراً ٹی وی میں سے ایک آواز آتی ہے، او اس وقت تمہیں بھوک لگ رہی ہے، یہ لو، یہ تمہارے پاس آپشنز ہیں کھانے کی، یہ اس جگہ پہ کھانا ہے، تو ابھی کال کرو اس نمبر پہ، تمہارے پاس کھانا آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. فوراً کال کرتے ہیں اور ادھر سے لیفٹ سائڈ پہ دروازہ کھلتا ہے اور کھانا اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے. وہ پیزے کا ڈبہ سامنے رکھتا ہے، اپنی فیوریٹ بیوریج جو ہے اس کی وہ ساتھ پینا شروع کرتا ہے. سامنے ٹی وی لگا لیتا ہے. اب ٹی وی پہ مختلف تصویریں آ رہی ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہیں. سارا دن گزر جاتا ہے ایسے ہی. کھانا کھانا ہے تو وہ باہر سے آ جاتا ہے. جیسے ہی شام ڈلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں او اب تم نے کوئی اپنے پلیئر کی چیزیں تمہیں چاہیے، تو پھر وہ پلیئر وہ مطلب وہ اس کو پک کرتا ہے، اس بندے کی سوچ کو، اور سامنے اس کے پلیئر کی چیزیں آ جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ تو زندگی میں پہلی دفعہ صرف اس کے منہ سے نکلتا ہے ایسی سائڈ دیکھ کے استغفر اللہ. اس کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. تو وہ ان کو انجوائے کرتا ہے، اور ساتھ اس کی وہ ڈرنکس جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں. پیزے کے باکس جو ہیں وہ ایسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ان کو نیچے گراتا جاتا ہے، اگلا باکس آ جاتا ہے، وہ رکھ لیتا ہے، خالی کین کے ڈبے یہاں پھینکتا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی زندگی. اور ہر رات کو جو ہے نا وہ مطلب وہ ایسی پلیئر والی سائٹس دیکھ کے تو اس کے بعد جو ایک ریگریٹ کے ساتھ سو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی صبح پھر ہوتی ہے، ٹی وی اس کو کہتا ہے بڑا اچھا دن ہے آج، اتنا ٹیمپریچر ہے باہر، یہ وہ اچھا تم نے یہ دیکھ لی ہیں تصویریں، چلو اب کھانے کا آرڈر کرو. So that person spends his life, all his life. ایک بندہ اگر اس کو باہر سے دیکھے نا، تو آپ اس کی ٹرانسفارمیشن دیکھیں کہ کس طرح وہ جوانی میں چل پھر رہا ہوتا ہے، کمرے میں تھوڑا بہت موو کرتا ہوگا، لیکن جو تھوڑا سا ایج بڑھتی ہے تو وہ صوفے پہ بیٹھنا شروع، جیسے میں بیٹھا ہوں. اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ کھانا اس نے صرف پیزا ہے، سارے اس کے جو پائل ہے باکسز کا، پیزا باکسز کا، وہ آگے پیچھے کمرے میں باکسز پڑے ہوئے ہیں، اور خالی کین کی بوتلیں اس کی فیوریٹ بیوریج کی وہ پڑی ہوئی ہیں ساری. اور وہ صرف وہ ٹی وی کو دیکھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. اور اینڈ پہ وہ پلیئرز والی سائٹ دیکھ کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے ریگریٹ کے ساتھ سو جاتا ہے. اچھا، یہ کرتے کرتے وہ ادھیڑ عمر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. اس کی وہ ایج، لیکن اس کی بدلی نہیں. اس نے کبھی بھی وہ جو مین دروازہ تھا نا، اس کو کھول کے نہیں دیکھا کہ اس کے باہر دنیا کیسی ہے. اس کو بس وہی دنیا جو ٹی وی نے اس کو بتا دی. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی مین انٹرنس پہ بیل ہوتی ہے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بیل تو ہمیشہ یہاں سے آتی تھی، جہاں سے میں کھانا منگواتا ہوں، تو ادھر کون آیا ہے؟ تو وہ جاتا ہے جی، چلتا چلتا ادھر دیکھنے. بڑی مشکل سے اٹھتا ہے. وہ امیجن کرے پوری زندگی کا بیٹھا ہوا وہاں پہ، تو بڑی مشکل سے چلتا ہوا جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. آگے جو ہے نا دو انسان کھڑے ہوتے ہیں، کیریکٹر ایسے دو جسم ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. باہر بہت تیز روشنی ہوتی ہے، یلو اینڈ بلو. جس طرح اگر آپ ہوا میں سفر کریں نا پلین میں، تو آپ باہر دیکھیں نا، اگر اچھا خوشگوار موسم ہو تو ایسے بادل سفید نیچے اور بلوش اسکائی، بالکل ایسے اس کو نظر آتا ہے. لیکن وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ چونکہ مطلب اس کی گھر کے مطلب کمرے کے سٹیپ سے باہر کوئی جگہ نہیں ہے، وہ آسمان ہے، لائک دیر از نو، آپ اس پہ سٹیپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ گر جاؤ گے اس فضا کے اندر. اور پھر جو ہے وہ جو دونوں ہیں نا، مطلب ایک جو ہے وہ ٹوٹلی بالکل ٹرانسپیرنٹ وائٹ ہے، اور دوسرا ٹرانسپیرنٹ بلیک کلر میں ہے. ٹھیک ہے. تو اور ان کو مطلب آپ ٹچ نہیں کر سکتی، ہیں انسانی شکل میں بٹ ٹچ نہیں کر سکتی. اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یو ہیو ٹو کم ود اس، کہ تمہارا جو ہے نا وقت آ گئے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ مطلب، اور اس کے پاس نہ کرنے کی کوئی آپشن نہیں ہے، ہی ہیز ٹو گو ود دیم. تو وہ بڑی نا حسرت اور یاس کے ساتھ دیکھتا ہے، چونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنی زیادہ روشنی یہ پہلے کہاں تھی. وہ پھر پیچھے مڑ کے نا اپنے کمرے کی طرف دیکھتا ہے کہ میرا کمرہ کدھر ہے. وہ پیچھے دیکھتا ہے تو مطلب
اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چونکہ وہ جو کمرہ ہوتا ہے نا، اس کے جو ایمپٹی باکسز ہوتے ہیں کھانے کے، اور جو اس کی فیوریٹ بیوریج ہوتی ہے، اور وہ جو ٹاکنگ ٹی وی ہوتا ہے، اور جو ساری وہ سارے نا ایسے کرمبل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے بالکل اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا سب کچھ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سامنے دو بندے کھڑے ہیں جو اس کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس کنفیوژن میں نا اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، ہائے، اے کاش، او مائی گاڈ، اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو یہ جو مومنٹ ہے نا اس بندے کے لیے، یہ غم کا مومنٹ ہے، دیٹ از دا ٹرو غم مومنٹ۔ لیکن اس بندے کے غم کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ وہ لیٹ ہو گیا ہے، اس کا ٹائم آ گیا ہے اسٹیپ کا، ہی ہیز ٹو اسٹیپ، اس میں اس ان نون ڈائمینشن میں اس نے اسٹیپ کرنا ہے۔ لیکن جو یہ اقبال کی نظم نا شروع ایسی ہوتی ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے نا زندگی کے، ابھی ان کے پاس زندگی ہوتی ہے اور یہ لمحہ آ جاتا ہے غم کا، اینڈ دین دے ریئلائز کہ او دیر از سم تھنگ ایلس، ایک مین ڈور تھا، میں نے اس طرف کھول کے دیکھنا تھا کہ اس طرف آگے کیا ہے۔ تو اس کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے اقبال نے یہ نظم لکھی، ان دونوں کنڈیشنز کو، کہ یعنی کہ انسان کو پتہ چل گیا کہ زندگی کے سفر میں ہی کہ اس نے کچھ، اس کا مقصد کچھ اور ہے، تو پھر اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم یہ نظم پڑھتے ہیں، نوائے غم۔